اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5ویں پارے کے نصف سے لے کر 6 پارے کے اختتام تک الحمدللہ آج ہم نے قرآن کی تلاوت تراویح میں سماعت کی ہے۔ چند آیات کا مختصر سا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 92 میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ۔ ان آیات بینات میں کسی مسلمان کے ناجائز قتل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا، اور اگر کسی انسان نے کسی کو خطاً غلطی سے قتل کر دیا کہ وہ اس کو مارنا نہیں چاہ رہا تھا، کسی چیز کو شکار کرنا چاہ رہا تھا، نشانہ اس کا لگایا اور کوئی انسان غلطی سے اچانک سامنے آ گیا، اس کو گولی لگ گئی، اب اس کی جو ترتیب بتائی ہے کہ اس کا انسان کو کفارہ دینا پڑے گا۔ ایک انسان کا خون بہا تقریباً 100 اونٹ بنتے ہیں، اور ایک تو یہ ترتیب ہے۔ دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ خون بہا نہیں دے سکتا تو پھر ایک غلام آزاد کرے گا، اور ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر اس نے 2 ماہ کے پے در پے روزے رکھنے ہیں۔ اور اگلی آیات میں آگے چل کے فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، کہ جس انسان نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس کا اللہ کا اس پہ غضب بھی ہوگا اور اللہ کی اس پہ لعنت بھی ہوگی۔ تو بہرحال انسان کی جان بڑی قیمتی ہے، انسان کو اس چیز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سباب المسلم فسوق و قتال و کفر، کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے۔ اللہ جل جلالہ اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 97 میں فرمایا کہ ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض، الآیہ، کہ یہ جو منافق لوگ ہیں ان سے جب فرشتے ان کی روح قبض کر رہے ہوں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تم کس حال میں تھے، جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام آپ کے سامنے رکھا، قرآنی تعلیمات رکھی، ہجرت کی، تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہم بڑے کمزور تھے اور ہم وہاں جا نہیں سکتے تھے، اس لیے ہم وہیں مکہ میں رہ کے چھپ کے عبادت کر رہے تھے۔ وہ کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ اگر تمہارے لیے وہاں عبادت کھل کے کرنا مشکل تھی، خدا نہ خواستہ، تو تم اللہ کی وسیع زمین میں، مدینہ میں، شام میں نہیں جا سکتے تھے؟ تم نہیں گئے ہو، تمہارے اندر فطور تھا۔ فاولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اگلی آیات میں چل کے اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی بتلائی ہیں، اور فرمایا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو انسان برا عمل کرے، اپنی جان پہ زیادتی کر لے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر اللہ جل جلالہ سے استغفار کرے، يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ جل جلالہ کو معاف کرنے والا اور غفور رحیم پائے گا۔ اور جو انسان جو بھی گناہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَى نَفْسِهِ، یہ اس کی اپنی جان پر ہی ہوتی ہے۔ انسان اچھا عمل کرے گا تو اس کو اچھا عمل کا ثواب ملے گا، برا عمل کرے گا تو برے عمل کی سزا اس کو ملے گی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، آیت نمبر 116 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا اللہ جل جلالہ اس کو معاف کر دیں گے۔ شرک کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے احکامات میں اللہ کے برابر کسی کو تصور کیا جائے تو یہ ایسا گناہ ہے، اس کی معافی نہیں ہو سکتی۔ آگے چل کے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء، یہاں سے عورتوں کے بارے میں احکامات بیان کی جا رہے ہیں کہ کوئی یتیم بچیاں ہیں، اور اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا اور میں اس سے اس کے حقوق پورے ادا نہیں کر سکتا ہوں، اس کے مہر اس کو نہیں ادا کر سکتا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ ایسی جگہ اس کا نکاح کر لے کہ جہاں اس کے
تمام حقوق بھی پورے کیے جائیں، اس کے ساتھ کسی قسم کی جو ہے کہ وہ زیادتی نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اہل ایمان انصاف پر پوری طرح قائم رہو اس حال میں کہ اللہ جل جلالہ کے سامنے سیدھی سچی گواہی دو، اگرچہ تمہاری اپنی جان کے خلاف آئے، اب الوالدین یا تمہارے رشتہ داروں والدین کے خلاف ہو یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف آئے، تمہیں چاہیے کہ جب گواہی دینی ہے تو گواہی کے اندر انسان کو سچی اور پکی گواہی دینی چاہیے۔ انسان کو اگر جھوٹی گواہی دیتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کو لعنت بھی برساتے ہیں اور یہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ آج تو ہماری عدالتوں میں اور مختلف جگہوں میں انسان کی یہ ہوتا ہے کہ چند ٹکوں کی خاطر گواہیاں جھوٹی دے دیتے ہیں، یہ انسان کی دنیا کو بھی تباہ کرتی ہے اور آخرت کو بھی تباہ کرتی ہے۔ آیت نمبر 142 میں فرمایا کہ یہ جو منافق لوگ ہیں اوپر سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، دل میں منافقت رکھتے ہیں، ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہو خادعہم، حقیقت میں اپنے آپ کو یہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خلاف چالیں چلیں گے، ہیلے بہانے کریں گے، اللہ کو پتہ نہیں چلے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج بھی لوگ کئی ایسے دینی محکمات میں طویلیں کرتے ہیں اور ہیلے بہانے نکال کے آگے نکلتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی حالت ایسی ہوتی ہے، سستی اور کاہلی میں انسان کھڑا ہو رہا ہوتا ہے۔ یُرَاؤُونَ النَّاسَ، یہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا۔ یہاں سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک علامت بیان کی ہے، جو آدمی نماز میں سستی کاہلی سے کھڑا ہوتا ہے، خشوع خضوع سے کھڑا نہیں ہوتا، اور اس کا مقصود یہ ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی نماز پڑھ رہا ہے، یا کوئی ایسا عمل کرتا ہے ذرا سا بھی دل میں آ گیا اور اللہ کے ذکر میں کمزوری دکھائی، تو یہ انسان جو ہے کہ یہ منافق ہے۔ اور جو منافق جو ہوتا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قیامت کے دن اللہ جل جلالہ نے منافقین کا جو درجہ رکھا ہے وہ سب سے نیچے رکھا ہے۔ اللہ جل جلالہ کو کسی انسان کو عذاب دیتے ہوئے خوشی نہیں ہوتی، اللہ جل جلالہ تو یہ چاہتے ہیں کہ بندے اللہ کے سامنے معافی مانگے، اللہ کے نیک بندے بن کے گزریں۔ آگے چلے فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ جل جلالہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ کے سامنے بری بات کا اظہار کیا جائے، سوائے اس میں جب کسی کے ساتھ زیادتی کی جائے، اور اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والے ہیں۔ کسی انسان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو انسان کو اس کے خلاف بسا اوقات جذبات میں کوئی ایسا جملہ بولتا ہے تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ انسان کسی کے خلاف کوئی بد دعا دے یا کسی کے خلاف کوئی ایسی بات کرتا ہے، لیکن انسان اگر مشکل میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی جاتی ہے تو اس کے منہ سے اگر ایسا کوئی جملہ نکل جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ کے ہاں اس انسان کے لیے کچھ نہ کچھ گنجائش بن جاتی ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، نماز کا احکام بتائے ہیں کہ جب بھی نماز شروع کرنے لگو اس سے پہلے آپ کو چاہیے کہ اپنے چہرے کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اپنے سر کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہ وضو کے وہ 4 بنیادی فرائض ہیں کہ جو 4 فرض ہیں وضو کے۔ پہلا فرض یہ کہ انسان پورے چہرے کو دھو لے، یہ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے، ایک کان کی لو سے لے کر دوسری کان کی لو تک۔ دوسرا یہ ہاتھ کونیوں سمیت دھو لے۔ تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرے، اور چوتھا جو ہے کہ وہ اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھوئے۔ اب اصل یہ فرض یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم لوگ جو ہے سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، ہاتھ دھونے کے بعد پھر ہم اس کو پانی کو منہ میں ڈال کے کلی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈالتے ہیں اور پھر چہرے پہ آتا ہے۔ پانی کے اندر 3 بنیادی وصف ہوتے ہیں۔ جو پانی پاک ہوتا ہے، سب سے پہلے کہ وہ پانی کا کلر صاف ہونا چاہیے، ایک، پھر اس کے بعد اس کا ذائقہ صاف ہونا چاہیے، 2، نمبر 3 اس کے اندر بو اور سمیل نہیں آنی چاہیے۔ جس پانی کا ذائقہ بدل چکا ہو، جس کا رنگ بدل چکا ہو، جس کی سمیل بدل چکی ہو، پانی پاک نہیں ہے، اس سے وضو نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک انتظام پیارے آقا کریم علیہ السلام کے ذریعے بتلایا کہ سب سے پہلے جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں، ہاتھ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ پانی صاف ہے کہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد ہم منہ میں ڈالتے ہیں تو منہ کا ذائقہ بتلاتا ہے کہ پانی صاف ہے کہ غلط ہے، اور اس کے بعد جب ناک میں ڈالتے ہیں اس کی سمیل آتی ہے۔ تو یہ اس کا پہلا انتظام کر دیا ہے کہ پانی صاف بھی ہو، ذائقہ بھی اچھا ہو، سمیل بھی ہو، تاکہ گندا پانی چہرے پر ڈالیں گے تو کہیں چہرہ نقصان نہ ہو جائے اور چہرے کے ساتھ گندگی نہ لگ جائے۔ تو یہ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے بیس اور بنیاد بنائی ہے، یہاں سے نماز کے فرائض کا پتہ چلتا ہے۔ آگے چل کے آدم علیہ السلام کے جو ہے کہ بیٹے ہیں حابیل اور قابیل، ان کا ذکر اس کے اندر آتا ہے، اور ان کی ترتیب یہ ہوئی تھی کہ اس دور میں ایک ضابطہ اور قانون ہوتا تھا
ایک بیٹا یعنی ایک لڑکی اور لڑکا صبح پیدا ہوتے تھے اور ایک لڑکی اور لڑکا شام کو پیدا ہوتے تھے۔ اگلے دن میں یہ لوگ جوان ہو جاتے تھے اور پھر اس کے بعد دستور کے مطابق صبح والے لڑکی کی شادی شام والے لڑکے کے ساتھ کی جاتی تھی اور شام والے کی صبح والے کے ساتھ کی جاتی تھی۔ حابیل اور قابیل جب پیدا ہوئے، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن تھی اور ان کے اندر حسن میں کچھ تھوڑی سی کمزوری تھی اور قابیل کی بہن بہت خوبصورت تھی، تو اب قابیل نے آدم علیہ السلام سے یہ کہا کہ نہیں، میں اس ضابطے کو نہیں مانتا ہوں، میں خوبصورت ہوں اور میری بہن بھی خوبصورت ہے، میں اپنے ساتھ پیدا ہونے والی سے شادی کروں گا، میں جو ہے نا حابیل کی بہن سے نہیں کروں گا۔ قابیل نے کہا میں اپنی بہن سے کروں گا۔ آپ کو بتلایا گیا تھا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے ضابطے اور قانون کے خلاف ہے، یہ آپ ایسا نہ کریں۔ بہرحال انہوں نے جب اس میں زیادتی کی اور آگے مزید بڑھے تو پھر آدم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ایسا کرو، تم قربانی کر لو اور قربانی کر کے اپنا گوشت قربانی کا سامنے رکھ لو۔ قرآن کریم سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے وہاں قربانی کا گوشت رکھا، جو بھی قربانی کی۔ اس دور میں قربانی کی قبولیت کی شرط یہ ہوتی تھی کہ آسمان کی آگ آ کے اس کو کھا جاتی تو وہ قربانی عند اللہ قبول ہوتی تھی اور اس کی نظر پوری ہو جاتی تھی، اور جس کی قربانی کو آسمان کی آگ نہیں کھاتی تھی اس کی وہ قربانی ضائع ہو جاتی تھی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب انہوں نے یہ معاملہ کیا قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسری کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ دیکھیں قرآن نے یہاں بھی پردہ رکھا ہے، آپ قرآن نے حابیل اور قابیل کا نام نہیں لیا، یہ تو تشریعات میں پیارے آقا نے بتلایا ہے۔ قرآن یہ بتلاتا ہے کوئی انسان برائی بھی کرتا ہے تو کوشش کرو اس پہ پردہ ڈالو، کیونکہ عام طور پہ بزرگ بڑی زبردست بات کہتے ہیں کہ گندگی میں پتھر مارو گے تو چھینٹیں پڑیں گی، اپنے کپڑے گندے ہوں گے۔ تو قرآن نے یہ ضابطہ بیان کیا کہ ایک کی قبولی ہوگی دوسری کی نہیں ہوئی۔ قال لأقتلنک، جس کی قبول نہیں اس نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، اس کو کہا دوسرے نے کہ بھائی یہ عقل کی بنیاد پہ قبولیت نہیں ہوتی، عند اللہ تقوی کی بنیاد پہ قبول ہوتی ہے۔ بہرحال اس نے پھر ایسا کیا کہ اس بھائی کو قتل کر دیا۔ جب قتل کرنے کے بعد اس کو چھپانے کی باری ہے تو چھپا سکتا نہیں تھا، تو اللہ جل جلالہ نے اس کے لیے فبعث اللہ غرابا، ایک کوے کو بھیجا، یبحث فی الارض، وہ ایک اور اس نے کوا مردہ ساتھ لایا اور وہ زمین کو پونچوں سے وہ کھرید رہا ہے، اس کے اندر گڑھا بنا رہا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کیف یواری صفوۃ اخی، وہ کیسے چھپائے اپنے بھائی کی لاش کو۔ اس کے بعد جب اس نے اس کو دیکھا اس کے بعد کہتا ہے یا ویلتا عجزت ان اکون من مثل هذا الغراب، ہو میں تو کوے سے بھی گھٹیا ہو گیا۔ تو اس کے بعد اس نے کیا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان سارے قتل کا گناہ قابیل کے کھاتے میں جائے گا، اور جو بھی انسان صبر کرے گا اور اس کے ساتھ جذبے کے ساتھ باقی رہے گا، اللہ جل جلالہ جو ہے کہ وہ حابیل کے اس میں جو ہے کہ اس کا ثواب جائے گا۔ انسان کو ہمیشہ صبر کرنا چاہیے، قتل میں پہل نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء و بعض، یہ ایک دوسرے سے تو دوستی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے وہ دوست ہوتے ہیں، تمہارے ساتھ وہ دوستی نہیں کر سکتے۔ اگر تم میں سے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو تم میں سے کوئی بھی ان سے دوستی کرے گا وہ یقیناً انہی میں سے ہے، اور ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ جل جلالہ ظالم کو کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ ایک انسان کو بتایا ہے کہ تم ایسا نہ کرو لیکن پھر بھی ایسا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ ظلم کر رہا ہے اور اس کا انجام پھر کل یہودیوں کے ساتھ ہی ہوگا۔ آیت نمبر 57 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینهم ہزوا ولعبا، اے ایمان والو ان لوگوں کو جن کو تم میں سے پہلے کتاب دی گئی یہودی اور عیسائی اور کافر ہیں، فرمایا کہ ان کو وہ تمہارے دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، کھیل اور ٹھٹھا کرتے ہیں، والکفار اولیاء، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو آپ کو ان کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔ جو انسان یہاں سے ایک ضابطہ بیان کیا ہے کہ یہودی اور عیسائی آپ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو ان کے ساتھ نرمی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے خاندان میں آپ کے دوستوں سوسائٹی میں بحیثیت کوئی مسلمان نام نہاد ہونے کے باوجود اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، پگڑی داڑھی شاعر اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، تو مسلمان کو چاہیے کہ اس کے ساتھ تعلق نہ رکھے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو تم نے ایسا نہیں کرنا۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخِذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، جو آدمی چھوڑ یار نمازیں بڑی پڑھی انوئے، اور چھوڑ نماز بھی کیے رکھے یار، اور داڑھی میں کیا ہے یار، سنت میں کیا ہے، یہ کفریہ جملے ہیں جو انسان کو ایمان سے بھی کنارے پر لے جاتے ہیں۔ ان آیات میں بتایا کہ اس چیز سے انسان کو ڈرنا چاہیے اور ایسے لوگوں سے انسان کو دور رہنا چاہیے۔
اگر ایسا کرے گا تو کل قیامت کے دن اللہ جل جلالہ پکڑ کے اندر یہ بھی چلا جائے گا۔ اس چھٹے پارے کی آخری آیات میں اللہ جل جلالہ نے ایک بات بیان کی ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم میں، کہ اللہ جل جلالہ نے لعنت کی ان کافروں پر بنی اسرائیل میں سے داؤد علیہ السلام اور عیسی ابن مریم علیہ السلام کے ذریعے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ اچھا، آگے وہ ضابطہ بیان کیا، ایسا کیوں کیا ہے؟ آج ہم بھی اس چیز پہ غور کریں کہ ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کی لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں۔ فرمایا ہوتا ایسا تھا کہ وہ لوگ برائی کرتے تھے، کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھا، دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں یا اللہ رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو یہ لوگ ان کو جا کے روکتے تھے کہ بھائی ایسا نہ کرو، یہ غلط کام ہے، اللہ کی نافرمانی اچھی نہیں ہے۔ لیکن ایک دن دو دن کے بعد وہ گناہ میں مبتلا ہوتے تھے، پھر ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، اللہ تعالیٰ نے ان بروں کے ساتھ اچھوں کے دل بھی برے کر دیے اور ان کے اوپر لعنت بھیج دی۔ فرمایا وَكَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنِ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، فرمایا کہ وہ برے کام کر بیٹھتے تھے، ان سے ایک دوسرے کو نہ روکتے تھے، اور پھر یہ ان کا فعل بہت برا تھا۔ ترا کثیرا منہم، فرمایا تم دیکھو گے بہت سارے لوگوں کو، یتولون الذین کفروا، کہ ان کافروں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، لبئس ما قدمت لہم، بہت برا ہے جنہوں نے آگے بھیجا ہے اپنے جانوں کے لیے، ان سخط اللہ علیہم، ان پر اللہ کا غضب ہوا اور اللہ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے خاندان میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں کوئی انسان برائی کرتا ہے، ہم اس کو برائی سے روکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 3 درجے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تو میں سے کوئی برائی کو دیکھتا ہے تو سب سے پہلا درجہ یہ اس کو ہاتھ سے روکے اور منع کرے، بھائی ایسا نہ کرو۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان میں کہے بھائی برا کام کر رہے ہو نہ کرو، اور اگر فإن لم يستطع اتنا بھی نہیں ہو سکتا فبقلبہ، دل میں برا سمجھے، وذلک ضعف الایمان، وہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ آج مثلا ہم دیکھتے ہیں کسی شادی میں ہم چلے گئے ہیں اپنے خاندان میں، وہاں ڈول ڈمک ہے، ڈانس ہو رہا ہے، ناچ ہو رہا ہے، مجرا ہو رہا ہے، تو ہمیں اگر ہماری پاور ہے، کوئی ہمارے بچہ ہے، بھانجا ہے، بھتیجے، تو ہم زور سے روکے، بزور قوت، بھائی کیا کر رہے ہو؟ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ والد ہے تو اس کی پاور ہے، گھر کا سربراہ ہے تو اس کی پاور، اس کو بزور قوت روکنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو زبان سے کہ بھائی یہ کام غلط ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، جو ہندوانہ رسمیں تم کر رہے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ اور اگر وہ نہیں مانتے تو پھر تیسرا درجہ دل میں برا سمجھے اور وہاں سے اٹھ کے نکل جائے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہو رہا ہے اور سامنے مجرا ہو رہا ہے، بس یہ تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، بیٹھا ادھر ہی ہے استغفر اللہ، یہ اس استغفر اللہ کا کام ہوا نہیں ہے، یا ہاتھ سے روکے یا زبان سے منع کرے یا اٹھ کے چلا جائے۔ اگر وہیں بیٹھا رہے گا تو قرآن نے ابھی ضابطہ کیا ہے، وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان کے پاس بیٹھے گا انہی کے ساتھ ہوگا، اللہ کی اس پہ لعنت برسی گی ان پہ تو یہ بھی ساتھ جائے گا۔ تو 3 درجے ہمیں بتائے ہیں کہ ہاتھ سے روک سکتے ہیں، ہاتھ سے روکیں، زبان سے منع کر سکتے ہیں، زبان سے منع کریں، اور اگر نہیں تو دل سے برا سمجھے اور اٹھ کے چلے جائیں۔ آج آپ یقین کریں گے آخری درجہ بھی ہم سب سے پہلے آخری کو پکڑتے ہیں۔ چھوٹے بچے کوئی ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہے تو بس ہم سمجھتے یہ صوفیت ہے، بس سر نیچے کیے چل پڑے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے آپ سے پوچھنا ہے۔ تو ان آیات میں ہمیں یہ بتایا کہ ان لوگوں نے اس پہ عمل نہیں کیا تو اللہ نے ان پہ لعنت کی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ جل جلالہ مجھے آپ کو ان آیات کو سمجھ کے ان کے اوپر عمل کی توفیق نصیب